بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ناول چاہت کا دکھ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تمہارے علاقے میں ایک انسان باقوی خان ہے جو بہت جلد اس ظالم بوڑھے کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ باقوی خان نے قدرے جوش میں کہا، خدا تمہیں کامیاب کرے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں بہت احتیاط برتنی ہے۔ تولی خان نے دھیمی آواز میں سمجھایا، اگر ارکون کو علم ہو گیا کہ تم لالا خان کے ساتھ مل گئے ہو تو جانتے ہو کیا کرے گا وہ؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں وہ کیا کرے گا، باقوی خان بولا، وہی جو آج سے 10 سال قبل شامون کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کی کھال اتروا دی تھی۔ اف! آلن نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ تم کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہے ہو جیسے کھال اتروانی بہت معمولی بات ہے۔ معمولی نہیں بلکہ شامون کی عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ اگر میری نظروں کے سامنے شامون کی کھال نہ اتاری جاتی تو میرے دل میں ارکون کے لیے اس قدر نفرت پیدا نہ ہوتی اور میں اس کا تختہ الٹنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ اب تو مجھے لالا خان اور اس کے آدمیوں کا سہارا مل گیا ہے، ورنہ یہ کام میں تنہا کرتا۔ مجھے غریب شامون کا انجام بھی یاد ہے اور اس کی بیوی کی وہ بے بسی بھی۔ ان کے علاوہ بھی علاقے کے کتنے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آلن کی خوبصورت آنکھیں شدت جذبات سے بھر آئی تھیں۔ اس نے سوچا اگر وہ مرد ہوتی تو علاقے سے نکل کر اس بوڑھے ظالم سردار کو للکارتی اور اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر کے ساری مظلوم عورتوں کا انتقام لیتی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور نفرت کے سبب سرخ ہو گیا تھا۔ باقوی خان نے اسے ایک نظر دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے، آلن، تمہارا باقوی قسم کھا چکا ہے کہ جب تک اس خبیث بوڑھے کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دے گا چین کی سانس نہیں لے گا۔ مگر وہ کچھ نہ بولا۔ تولی خان نے اس بار اس کی واپسی پر شادی کا وعدہ کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس دفعہ واپسی پر وہ اپنے ساتھ کامیابی کی خوشخبری ضرور لائے گا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا کہ تولی خان بولا، لالا خان کے کیا ارادے ہیں؟ لالا خان ہر طرح کی تیاری مکمل کر چکا ہے، لیکن وہ خود پہل کرنے کا قائل نہیں ہے۔ جو ہی ارکون چھیڑ خانی کرے گا وہ میدان میں اتر آئے گا۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ فتح لالا خان ہی کی ہوگی؟ آلن نے دریافت کیا۔ یاد رکھو، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باقوی خان بولا۔ لالا خان نے اس بار اپنی تمام تر توجہ اس مقابلے کی تیاری پر مرکوز کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ارکون کا ظلم عروج کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں سے وہ زوال کی طرف انشاءاللہ۔ باقوی خان نے آلن کی بات قطع کی، تم بہت جلد اس بوڑھے کا انجام دیکھ لو گی۔ اگر یہ کام آپ کے ہاتھوں سر انجام پائے تو میری ایک گزارش ہے، آلن نے مسرور لہجے میں کہا۔ کیا؟ باقوی نے پوچھا۔ اسے انجام تک پہنچانے کے لیے مجھ سے ضرور دریافت کر لینا، آلن نے کہا۔ کیا تم اپنے ہاتھ سے اسے موت کے گھاٹ اتارو گی؟ باقوی خان نے ہنس کر کہا۔ اپنے ہاتھ سے اگر موت کے گھاٹ نہ اتار سکی تو سزا ضرور تجویز کر دوں گی، آلن نے جواب دیا۔ تولی خان ہنس دیا اور بولا، باقوی خان، آلن اس بوڑھے سے شدید نفرت کرتی ہے، اس کا بس چلے تو اس کی بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دے۔
یہ محبت اور نفرت کے معاملے میں بڑی انتہا پسند ہے۔ اچھا، باقوی خان نے معنی خیز انداز میں آلن کو دیکھا تو وہ چینپ گئی۔ اس رات یہ محفل بڑی دیر تک جمی رہی اور ارکون ہی ان کا موضوع بنا رہا۔ آذربائیجان کا علاقہ اپنے فطری حسن اور خوبصورتی کے باعث مشہور تھا، اگرچہ اب مسلمان حکمرانوں کی وہ عظمتیں داستان پارینہ بن چکی تھیں، لیکن مدتیں گزر جانے کے بعد بھی ان کی عظمتوں کی نشانیاں جگہ جگہ نظر آتی تھیں۔ پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا یہ خطہ اہل ذوق اور تعمیری ذہن رکھنے والے حکمرانوں کی توجہ کا مرکز رہ چکا ہے۔ خود غرض اور ہوس پرستوں کی بدولت یہ مملکت آفات کی نظر ہوتے ہوتے اب صرف سرکشوں کا اکھاڑا بن گئی تھی، جس کے جہاں قدم جمے وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ جوں جوں اس کی قوت بڑھتی گئی وہاں کے لوگ اطاعت پر مجبور ہوتے گئے۔ ان دنوں اس علاقے میں ارکون کا سکہ چلتا تھا۔ مسلسل کامیابی اور اقتدار نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ نہ گردانتا۔ اس وقت بھی وہ اپنی مخصوص نشست گاہ میں آرام دہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی، ظلم اور تکبر نمایاں تھا۔ اس کی پیشانی تنگ، ہونٹ موٹے موٹے اور جسم فربا تھا، جو چھوٹے قد کے سبب بہت زیادہ فربا نظر آتا تھا۔ غرض یہ کہ مجموعی طور پر ارکون بدصورت ترین انسان تھا۔ اس کے گرد مصاحبوں کی خاصی تعداد تھی۔ شراب کا دلدادہ یہ بوڑھا ان خوشامدیوں میں بڑی فرحت محسوس کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایک چاپلوس کی جانب دیکھ کر کہا، فیروز، تو کیا کہہ رہا تھا؟ لالا خان ہمارے خلاف اپنی طاقت بڑھا رہا ہے؟ جی حضور، فیروز نے جلدی سے کہا، میں نے یہی سنا ہے۔ لالا خان خاموشی سے آپ کو زیر، مگر جملہ تمام ہونے سے قبل ہی ارکون نے زبردست کہکا لگایا اور بولا، ارکون کو زیر کرنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ پچھلے 40 برس سے کتنے مخالف ہمارے سامنے آئے اور انجام کو پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ لالا خان بدترین موت کا تمنائی ہے جو حضور کے مقابل آنا چاہتا ہے۔ اس جملے پر ارکون ہنس دیا اور اس کی بات کی داد دینے کے لیے خوشامدی ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ اتنے میں ارکون کے خاص غلام نے باریابی کی اجازت چاہی۔ اس وقت ارکون اور دیگر مصاحبین کے چہروں پر اشتیاق تھا، کیونکہ یہ غلام جس کا نام نویان تھا خاص اطلاع دینے کے لیے ہی آ سکتا تھا۔ ارکون نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے اندر آ کر ادب سے ارکون کو سلام کیا اور بولا، علی جا، اس بندہ ناچیز کو ابھی خبر ملی ہے کہ ہمارے علاقے کے چند لوگ بھی لالا خان کے وفادار ہیں۔ کیا مطلب؟ ارکون بے ساختہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے مکروہ چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تھے اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا، وہ کون نمک حرام ہیں